اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. عزیزان محترم، اس 5 روزہ محافل اور مجالس کی پہلا آج پروگرام ہے. آپ سے درخواست کریں گے آج کی مجلس نام کرتے ہیں تمام شہدائے ملت جعفریہ کے نام، ان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اور جن کا کوئی پڑھنے والے نہیں ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد پر. اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. عزیزان محترم، موضوع تو ہم نے انتخاب کیا تھا، بلکہ کیا ہے حقوق العباد کا. اس پر 4-5 دن آپ سے بات کریں گے. وہ ظاہر ماہ مبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں لوگوں کی طبیعت ویسے بھی مائل ہوتی ہے نا، نیکیوں کی طرف مائل ہوتی ہے، کار خیر کی طرف مائل ہوتی ہے، لوگوں کی امداد کی طرف مائل ہوتی ہے، عبادت، تلاوت قرآن، ان سب خود بخود انسان کی فطرت. اگر مومن ہے تو خود بخود اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ کام اپنی کیپیسٹی میں، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں وہ انجام دے، اپنے دائرۂ کار میں انجام دے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج دنیا میں کچھ ہو رہا ہو، ہمارے چاروں طرف کچھ ہو رہا ہو اور ہم خاموشی سے گزر جائیں، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، اپنی بات کر کے چلے جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو آپ کو معلوم ہے کہ حالات دیگر گو ہیں. اتفاق کی بات ایسا ہوا کہ کل رات کو ہی میں کسی چینل نے مجھے لیا ہوا تھا تو یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھیں. تو اس میں وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب جنگ تو ٹل گئی. جنگ تو میں نے ان سے یہ جملہ فی البدی کہا، تو وہ ہے ریکارڈنگ موجود ہے اس کی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا نہیں، یہ جو آپ جس کو امریکہ سمجھ رہے ہیں، جو کہہ رہا ہے جنگ ٹل گئی، جو مذاکرات کی بات کر رہا ہے، یہ دنیا کا مکار ترین ملک ہے. خمینی بش شکن نے اگر شیطان بزرگ نام رکھا تھا تو کیوں رکھا تھا؟ آپ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ شیطان کیوں شیطان؟ یعنی دھوکے میں رکھ کے اتنی بڑی طاقت کی کریڈیبلٹی آج ظاہر ہو گئی. کریڈیبلٹی جو آج بالکل دنیا کو ساری، اور یورپ بھی ہنس رہا ہے، یعنی وہ رو بھی رہا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے. یعنی اپنی زبان، اتنی بڑی طاقت، کوئی چھوٹا موٹا ملک یہ کام کرتا، چلو اتنی بڑی طاقت اور اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا فریب. کل مذاکرات ہو رہے ہیں جناب، وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہاں مذاکرات چل رہے ہیں. اچھا، تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا نہیں، یہ اس کی آپ کو بھروسہ ہوگا، ہمیں اس کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. مثال کے طور پہ یہ والی بات میں نے ابھی کہہ کے آیا ہوں، جب ہم مجلس پڑھ رہے ہیں تو ابھی چل رہی ہوگی، وہ ریکارڈ کر کے لگے. یہ والی بات میں نے آج کہی ان سے. میں نے کہا ایک بات یاد رکھیے گا، یہ آپ کو بھی بتا رہے ہیں، جب امریکہ یہ کہے نا کہ میں فلاں ملک میں امن چاہتا ہوں، تو سمجھ لیں یہ اس کی بربادی چاہتا ہے. جب یہ کہے نا کہ میں پاکستان میں امن و امان دیکھنا چاہتا ہوں، تو سمجھ لے کہ یہ خبیث پاکستان کو برباد کرنے کے اوپر تل لیا. جب یہ کہے کہ میں عراق میں امن و امان قائم کرنے جا رہا ہوں، جمہوریت قائم کرنے جا رہا ہوں، تو سمجھ لیں کہ عراق کی تباہی شروع. جب یہ کہے کہ میں افغانستان میں ڈیموکریسی قائم کرنے جا رہا ہوں، افغانستان میں امن و امان قائم کرنے، تو سمجھ لیجیے کہ افغانستان کا تیا پانچا ہو گیا. جب یہ کہے کہ میں لیبیا میں آمریت کو ختم کر کے اور جمہوریت لینے جا رہا ہوں، تو سمجھ لیں کہ لیبیا گیا. جب یہ کہے کہ میں شام میں یہ آمریت کو ختم کر کے جمہوریت لانے جا رہا ہوں، تو سمجھ لیں کہ شام کا دھڑن تختہ. یہ تاریخ ہے نا پوری، میں نے 1 منٹ میں آپ کو بتا دی، اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ اس کی تاریخ ہے، یہ اس کی تاریخ ہے کہ جو یہ کہے گا وہ بربادی 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 بربادی. لیکن مسئلہ وہی ہوا کہ وہ تو ہم نے خیر کہا تھا کہ جو ہوا اور وہ ہو گیا جنگ. ہمیشہ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پریشان وہ ہوتا ہے جو ساحل پہ کھڑا ہوتا ہے. ساحل پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ پریشان ہے، گھبرائے ہوئے، موجیں ہو رہی ہیں، طوفان آ رہا ہے. جو طوفان کے درمیان میں ہوتے ہیں نا، وہ نہیں گھبراتے. جو طوفانوں سے لڑنا جانتے ہیں نا، وہ نہیں گھبراتے.
اور یہی سبب ہے کہ یقین مانے آج بھی ہم جیسے لوگ پرسکون ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کیوں ہمیں معلوم ہے کہ لڑائی ہونی ہے. ہم آج سے نہیں، ہم تو 40 سال سے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ انقلاب آیا تھا جب سے ہمیں انتظار تھا، جب وہ 8 سال کی جنگ ختم ہو گئی 1988 میں، ہمیں جب سے انتظار تھا کہ لڑائی ہوگی ہوگی ہوگی. پرسوں میں کراچی میں تھا، کوئی صاحب کہہ لے کہ بھائی وہ اللہ کرے جنگ ٹل جائے. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں اللہ کرے جنگ ٹل جائے، لیکن یہ جنگ ہونی، یہ جنگ ہوگی. کیوں؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہے اس خبیث کے لیے، اس کے خبیث کے وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جھنجھلایا ہوا ہے کہ ہم نے اتنا پریشر ڈال دیا، ہم نے اتنے بیری بیڑے لو دیے، دبتے ہی نہیں. تو میرے بھائی دبنے والے اور ہیں نا، جہاں اڈے تم نے بنانے تھے بنا لیے، وہاں سے کوئی ریسسٹنس ہوئی. ایک خبر اور دے رہا ہوں آپ کو، حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، یقین مانے عرب عوام خوش ہے، خوش ہے کہ کوئی تو ہے جو امریکی اڈوں کو مار رہا ہے ہمارے یہاں کے، کیونکہ وہ خود جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ امریکی اڈے ختم ہو، یہاں سے دفع ہو یہ ملون، یہاں ان ملونوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ بات جو ہم کرتے ہیں وہ وہی ہے ہمیشہ کہ 39 دن والوں سے اب تک تمہارا ٹکراؤ ہوا تھا، آج تمہارا واسطہ پڑا ہے 40ویں دن والوں سے. اسی لیے انہوں نے اس آپریشن کا نام کیا رکھا ہے؟ یاد ہے؟ سب کو یاد ہے. کیا نام رکھا ہے؟ فتح خیبر. اس آپریشن کا نام کیا رکھا ہے؟ خیبر کی لڑائی ہے نا، خیبر ہے. جہاں چاہے دن دناتے ہو گھسے جا رہے ہو، گھسے جا رہے ہو، گھسے جا رہے ہو، گھسے جا رہے ہو. اب تمہیں پتہ چلا کہ لڑنے والے کون ہوتے ہیں. تم سمجھے تھے چند گھنٹوں میں معاملہ ختم ہو جائے گا، ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے. ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یقین رکھو، ایک ایک مومن یقین رکھے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس منبر پہ کہ یہ جنگ تمہاری فتح پہ ختم ہوگی. اطمینان رکھو. یا نہیں ایسے نعرہ نہیں، نعرہ لگائی ہو میرا بھی، مجھے بھی تو جوش چڑھے کوئی تھوڑا سا یار. یا اطمینان رکھو، کچھ نہیں ہوتا. اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، زمانے کا امام بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں کسی طاقت کی پرواہ نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا چین آئے گا، روس آئے گا، نہیں. جمہوری اسلامی ان کے اوپر جنگ نہیں لڑ رہی، نہ پہلے لڑا تھا. 12 دن اپنے پیروں پہ لڑ رہے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کے مفادات انہیں کھینچ کر لے آئیں گے جنگ میں. ان کو بھی تو پریشان ہے کہ ہرمز کی بیلٹ بند ہو گئی، پٹی بند ہو گئی، رات تو ہمارا کیا ہوگا. وہ الگ چیز. آپ اطمینان رکھیں، بالکل پریشان. اور دیکھیے شیطانی کھیل دیکھیے آپ، پاکستان کو انہوں نے کیسے انگیج کیا ہے. دیکھا آپ نے کس نے انگیج کیا؟ اسرائیل اور بھارت کے ذریعے. وہ امریکہ، اسرائیل یعنی امریکہ ہی ہے نا. بھارت اور اسرائیل نے ان کے ذریعے سے ہوا نا. یہ دونوں خبیث. مودی وہاں پہ گیا ہے نا، مودی ان سے ملا، وہاں پر جا کے دونوں نے. اچھا اب آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں کہ معذرت قبول، کیونکہ میں نہیں بتاؤں گا تو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. ہر ممبر سے آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی، میں رسک لیتا ہوں، معذرت. لیکن میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ تک معلومات پہنچے، آپ کو معلوم تو ہو کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مودی وہاں پر گیا، نیتن یاہو سے ملا، ملاقات ہوئی. اب آئیے آپ کو ایک بات بتائیں. افغانستان طالبان سے پہلے ابھی جو حکومت تھی کس کی تھی؟ اشرف غنی کی. بھولا مت کرو تاریخ. میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، طالب علم. نصف صدی کے قریب ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے بھی اور پڑھاتے ہوئے بھی تاریخ. میں بھولتا نہیں ہوں کچھ. اشرف غنی کی حکومت میں یہی بھارت ببانگ دہل اعلان کر رہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی فوج تیار کر دی کہ اب طالبان دوبارہ نہیں آ سکتے. ایسے ہی ہے نا، ٹرینڈ کر دیا میں نے آرمی. یہ 6 مہینے تک لڑ سکتے ہیں طالبان سے. ایسے ہی تھا. یعنی اس وقت طالبان کیا تھا بھارت کے لیے؟ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد. ایسے ہی ہے، بھولا نہیں کریں. پاکستانی خاص طور پہ، کیونکہ ہم سب متاثرین میں ہیں نا، اس وقت متاثر ہو رہے ہیں عالمی. پہلے بھی میں کہتا تھا کہ یہ مت سمجھو کہ آپ سکون سے بیٹھو گے. عالمی منظر نامے میں سب کو اس چکی میں پسنا پڑے گا، سب کو اس میں چلنا پڑے گا. کوئی نہیں بچے گا جو سمجھ ہے نا میں سکون سے. ہم پہلے بھی کہتے تھے سکون سے کسی کو نہیں رہنے دے گا یہ شیطان، یہ شیطانی طاقت ہے، کسی کو سکون سے نہیں رہنے. تو اس وقت طالبان سب سے بڑے دہشت گرد تھے، اور وہی پروپیگنڈا بھارت طالبان کے لیے کرتا تھا جو وہ کرتا تھا جو آج ان کے مخالف میں ہمارے لیے کر رہا ہے نا.
کہ وہ طالبان کیا، طالبان یہ، طالبان وہ، یہ دہشت گرد، یہ گلے کاٹے، سارا ان کے چینل وہ گودی میڈیا، اور بلکہ کل میں نے ایک ٹیلی ویژن پہ نام بھی دے دیا ان کو، چپڑ قناتیہ میڈیا۔ بھارت کے میڈیا کون سا ہے یہ ہمارے اردو کا خاص بڑا بہترین بڑا اچھا سا لفظ ہے، ذائقہ آ جاتا ہے زبان میں اس کو کہنے سے، چپڑ قناتیہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ ان کا چپڑ قناتیہ میڈیا لگا ہو رہتا تھا، طالبان اتنے بڑے دہشت گرد، دنیا کو اور پوری دنیا کو کنونس کیا کرتا تھا۔ اور جب طالبان آ گئے، اشرف غنی کی حکومت گئی، آج طالبان کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بلکہ یوں کہیے کہ بھارت کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ دورے کرائے اپنی بھارت میں، اور ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا، یہاں تک کہ ان کی اپوزیشن، ان کا میڈیا بھی چیخ رہا بھائی یہ کیا ہوا، کل تو تم کہہ رہے تھے دہشت گرد ہے، آج پروٹوکول دے رہے ہو۔ کیوں؟ بھارت کا فوکس صرف ایک ہے، یاد رکھیے گا، پاکستان۔ بھارت کے نشانے پر کون ہے؟ صرف اور صرف پاکستان۔ اس کے لیے اسے کسی سے بھی ملنا پڑ جائے، ہے نا۔ ایک یہ ہے بھارت کا بیانیہ، اینٹی پاکستان، اسے ہر طرح سے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ میں یہاں سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا مجھے جانتی ہے، پاکستان تو کم سے کم سارا جانتا ہے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں۔ یہاں سے اب بھی کہہ رہا ہوں، میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوں۔ پاکستان میرا ہے، کھلم کھلا کہتا ہوں یہ بات، میں حکومت کے خلاف ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں، رہوں گا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میں معاذ اللہ اپنے پاکستان کا مخالف ہوں؟ زمین میری ہے، میں یہیں پیدا ہوں، یہیں مروں گا، مجھے کہیں تھوڑی جانا ہے۔ نہ میری دولت کہیں ہے باہر، نہ مجھے دولت کے پیچھے جانا ہے، نہ میری باڈی ڈیڈ باڈی کہیں جائے گی، یہیں مروں گا بھائی، یہیں دفن ہوگا، جو کچھ ہے میرا یہیں ہے۔ تو میرے لیے سب کچھ میرا پاکستان ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ہر پاکستانی کو یہی سبق دیتا ہوں میں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا اور بات ہے، اینٹی گورنمنٹ ہونا اور بات ہے، وہ میرا حق ہے، پیدائشی حق ہے، کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ وہ میں نے ایوب خان کے زمانے سے سیکھا ہے، جب میں چھوٹا سا تھا۔ اتنا شعور مجھے ہے کہ کس کی مخالفت کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی۔ عامروں کو کم سے کم میں پہچانتا ہوں، بچپن سے میرے باپ نے مجھے سکھا دیا تھا، اور وہی میں پڑھتا آ رہا ہوں، آج تک سیکھتا چلا رہا ہوں کہ عامر ہوتا ہے، چاہے وہ ٹائی کوٹ میں آ جائے، چاہے کسی اور چیز میں آ جائے۔ ڈکٹیٹروں کے میں خلاف ہوں، ڈکٹیٹرشپ، لیکن پاکستان میرا ہے۔ پاکستان میرے اور آپ کے باپ دادا نے بنایا ہے، کسی کے باپ دادا کا نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو پھر میں تھوڑی ہوں اس کے، نہیں، میرے لیے کوئی حکومت کی مخالفت کس چیز نہیں۔ اس معاملے میں سمجھ میں آ گئی بات؟ پاکستان کے محب وطن بن کے، محب رب بن کے رہو، حکمرانوں کے نہیں۔ یہ تو بھاگ جائیں گے، ان کا کیا ہے؟ آپ کہاں بھاگو گے؟ آپ کو مجھے تو یہیں رہنا ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بس ان خبیثوں نے کیا کیا؟ انہی طالبان کے ساتھ مل کے ہم پر اٹیک ہوا مئی میں، بھارت نے کیا۔ کس کے ڈرون آ رہے تھے؟ اسرائیل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکمرانوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے تھی نا، اس وقت سمجھا رہے تھے کہ اسرائیل ہے پیچھے، اسرائیل ہے پیچھے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ حالات ایسے ہوئے کہ انہیں زبان سے کہا نہیں کہ ہم نے قبول کر لیا، ورنہ باقی سارے معاملات یہ طے کر چکے تھے۔ آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ یہ جب افغانستان نے ہم پر اٹیک کیا ہے، ان بدبختوں کی اتنی ہمت ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی ان کی ہمت؟ مجھے یاد ہے ہمارے حکمران، اس کا نام نہیں لوں گا میں، اس حکمران نے ایک ان کو دھمکی دی تھی بس، کہ اگر سیدھے نہیں بیٹھے ہو تو 1 گھنٹے میں کابل تک آ جاؤں گا، اور یہ سیدھے بیٹھ گئے تھے دبک کے۔ یہ ہے ان کی طاقت، یہ دہشت گرد پال سکتے اور کچھ نہیں۔ پتہ چل گیا ان کو ایک رات میں، اور اللہ کرے آج کی رات اور ایسی گزرے تاکہ ان کو اور کل پتہ چل جائے کہ پاکستان کیا ہے۔ تو جب وہ بھارت پٹا، مار کھائی اس نے، تو یہ پراکسیز کے ذریعے، اس کے لیے ضروری تھا کہ اسرائیل بیک پہ کھڑا ہو۔ اسرائیل کی بیک پہ کون ہے؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں آتا ان نادانوں کی جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں کہ ہم پر اٹیک میں آخری پیچھے کون ہے؟ بظاہر تمہاری تعریف کرنے والا جنگ اسی لیے رکوائی تھی، اسے پتا چل گیا تھا کہ 4 دن میں انہوں نے کیا حشر کر دیا انڈیا کا، لہذا ٹائم لو، براہ راست حملہ نہ کرو، اندر سے ادھر سے گھسیڑو۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تمہاری کہ وہ کبھی شیطان بزرگ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا؟ اس نے تمہیں انگیج کر دیا، ادھر ایران پہ اٹیک کر دیا۔
تاکہ بالکل کاٹ دیا جائے نا، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے. سمجھ میں آ گیا کھیل؟ ہمیں انگیج ادھر کر دیا، ادھر سے پھر اس کے بعد اس پر اٹیک کیا جمہوری اسلامی پر. تو یاد رکھیے، اسے کہتے ہیں استعمار، اسے کہتے ہیں طاغوت. قرآن نے انہیں یہی 2 نام دیے ہیں اور کوئی نام نہیں دیا. یہ ہے وہ طاغوت. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر کیا ان کا سرپرست کون ہے؟ طاغوت. یہ ہے طاغوت، یہ ہے وہ سرکش طاقت ہے. تو کیا مشیت نہیں دیکھ رہی؟ ہم تو یقین کی بات کر رہے ہیں نا. کس پر یقین ہے؟ اس 86 سال کے بوڑھے کو. بوڑھا میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا. اس 86 سال کے کڑیل جوان کو کس پہ بھروسہ ہے؟ اور وہ دوسرا ہمارا 90 سال کا کڑیل جوان سیستانی، ان کو کس پہ بھروسہ ہے؟ کہتے رہو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اب پتہ چلا جب وقت آیا تو سارے امریکہ کے غلام نکلے، اور جنہیں تو مشرک اور کافر کہا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ اللہ پہ توکل ہوتا کیا ہے. یا علی پاری جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا پریشان نہیں ہونا. میں جانتا ہوں میں بڑا ادنا سا ناچیز حقیر، بالکل ایک جس کو کہہ لیں جرم ہو، جرم زمین پہ رینگنے والا معمولی سا انسان کہہ لو، جراثیم کہہ لو، جو بھی کہہ لو، میری یہ حیثیت ہے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں، خدا کی قسم میں اتنا جانتا ہوں کہ سرنڈر کی حسرت لیے یہ اپنی قبروں میں چلے جائیں گے. لیکن سرنڈر، علی والا سرنڈر نہیں کرتا. علی والے سرنڈر دکھا دیا 1 گھنٹے میں. اتفاق سے جب اٹیک ہوا مجھے کسی چینل نے لیا لائیو، مجھے کہہ رہے کہ تو میں نے اس سے کہا آپ 24 گھنٹے صبر کر لیں، 24 گھنٹے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایران کی طاقت کیا ہے. لو جی وہ 1 گھنٹے بعد شروع ہو گیا. اس نے پھر دوبارہ مجھے لے لیا کہ وہ تو جی 1 گھنٹے میں شروع ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھو میں غلط تھا بھائی، میں نے سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی کی، کیونکہ میرا یقین تھا کہ 24 گھنٹے میں یہ تیا پانچا کریں گے اور جوابات دیں گے. اور جواب کیسے دیے؟ جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. یہ ہوتا ہے مرد کہ جہاں سے ہمیں مارو گے میں تمہیں مارے گے، بغیر کسی خوف کے. دیکھا آپ نے سب جگہ اٹیک کیا. مرنا مسئلہ تھوڑی ہے، زمین کا تباہ ہو جانا مسئلہ تھوڑی ہے. تباہ کر دو، 10 ایٹم بم مارو گے تباہ ہو جائے گا. لیکن قیامت تک کے لیے حسرت جیسے یزید کے دل میں رہی کہ بیعت لے لیتا. لبیک مل کے بیک، لبیک لبیک. جزاک اللہ جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے مل کر ایک صلوات بھی عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے بندو علی والوں سے ٹکرائیں، وہ قیامت تک کے لیے سبق تو چھوڑ کے جائیں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ معلوم کہ عمان کے مفتی اعظم کا فتویٰ آ گیا کہ جو ایران کا ساتھ نہیں دے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مصر کے مفتی فتویٰ دے رہے ہیں، سب فتوے دے رہے ہیں کہ ساتھ دو ایران کا، اور یہ نہیں دیں گے ساتھ نہ دیں. مگر حجت تمام ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کہ جب عربوں کے مفادات، میں نے کہا میں چیلنج کر رہا ہوں کوئی ایک بتا دو کہ عربوں کا مفاد کیا ہے. عرب ملکوں سے بتاؤ. عربوں کا کیا مفاد ہے امریکہ سے؟ بتاؤ. امریکہ کے مفادات کے لیے پٹھو کام کر رہے ہیں، ٹٹو کام کر رہے ہیں. اور بتاؤ نا عربوں کا کیا مفاد ہے امریکہ سے؟ کیا بتاؤ؟ اپنے ملک دے دیے بدبختوں نے، اپنی دولت دے دی، اپنے زمین دے دی، اپنے اڈے دے دی. اور دیکھیے ایسا ملون ہے یہ شیطان، اس نے کھربوں ڈالر کا اسلحہ بیچا تھا انہیں. کہاں ہے وہ اسلحہ؟ کون استعمال کر رہا ہے؟ یعنی اسے لڑنا تھا، جس اسلحے سے اسے وہی اسلحہ اس نے ان کو بیچا، وہاں پہنچا دیا، خود بیٹھا. ان کا تو باپ نے بھی کبھی نہ کبھی احد میں چلایا تھا اسلحہ، نہ آج چلا سکتے ہیں. اسلحہ چلانے والے ہوتے تو ان جنگوں میں چلا لیتے. وہ اسلحہ چلانے والے تھے کب بھائی؟ ان سے تو اسلحہ مسئلہ نہیں چلایا جاتا. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ کہ اسلحہ بھی اپنا لے کر آئے، پیسہ بھی ان کا لے گئے، جہاز بھی ان سے خرید لی، ان کو پتہ نہیں کتنے خرب کا ڈالر کا جہاز بھی اس کو دے دیا انہوں نے. سب دیا نہیں دی؟
سمجھ میں آئی بات؟ لڑنے والا کو. اسی لیے ایران آنکھوں میں کانٹا ہے، خار ہے. کیوں؟ ہم نے سب کو جھکا دیا، یہ نہیں جھکے ہمارے سامنے. کیسے جھکیں گے؟ ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ، ہے ہاتھ. یار بات واضح ہو رہی ہے. علی والے اور ہوتے ہیں. وہ میں ایک اپنے اساتذ میں سے ایک کا درس سن رہا تھا، کیونکہ اب تو میں یہاں آ گیا. وہ بھی بیچارے بہت ضعیف ہو گئے، بہت ہی ضعیف ہو گئے، انتہائی ضعیف. تو ان کا جملہ نقل کرنا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ہم اس وقت خندق سے گزر رہے ہیں، معرکہ غزوہ خندق سے گزر رہے ہیں. کیسے؟ انہوں نے بس ایک جملہ یہ کہا. تو میں نے اس پہ شروع کیا کام. کیا مطلب ہے؟ انہوں نے درس دیتے ہوئے، بہت ضعیف ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اس وقت ایرانی قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خندق سے گزر رہی ہے. بس ایک جملہ تھا ان کا. میں نے اس پہ سرچ کرنا شروع کیا کیا مطلب ہے. تو واقعی وہ بالکل خندق ہے. کیا ہوا تھا خندق میں؟ ساری کفر و شرک کی طاقتیں مل کر حملہ آور ہوئی تھی، ہے نا؟ یعنی اس وقت کا اتنا بڑا لشکر جو مدینے کی آبادی سے زیادہ، 15,000 کا لشکر. اسی لیے قرآن مجید میں اس پورا ایک سورہ احزاب. احزاب یعنی لشکروں کی جنگ. اسی لیے اس کا نام ہے جنگ خندق. کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنگ احزاب. حزب کہتے ہیں لشکر کو یا جماعت کو، احزاب اس کی جمع ہے. جنگ احزاب. کیوں؟ کیونکہ سورے کفر و شرک سب نے گھیر. اتنا میں نے کہا نا، مدینے کی آبادی سے زیادہ بڑا لشکر. کم سے کم جس نے لکھا 10-11 لکھا، 15,000 کا لشکر تھا. جبھی تو خندق کھودی، ورنہ لڑتے نا. بدر میں لڑے تھے نہیں لڑے تھے سامنے؟ احد میں لڑے تھے کہ نہیں لڑے تھے؟ کیسے لڑتے؟ چاروں طرف سے گر گیا مدینہ. اور اندر منافقین تیار، دو قسم کے. ایک وہ منافق جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ایک یہودی جن سے معاہدہ تھا کہ بھئی تم نہیں لڑو گے، باہر سے حملہ ہوگا تو تم ہماری مدد کرو گے. حالانکہ انہوں نے کسی جنگ میں مدد نہیں کی، نہ بدر میں نہ احد میں. خندق آ گئی تو اب کتنا بڑا مارکہ ہوا خندق کا، کہ اندر بھی منافقین، یہاں بھی تیار تھے نہیں تیار تھے، نکلے تھے نہیں نکلے تھے. یہ خبیث نکلے تھے نا سب. باہر سے انہوں نے حملہ کیا. پرسوں بھی میسج بھیج رہا ہے موبائلوں پہ، نکل آنا نکل آنا. کون نکلا؟ موبائلوں پہ میسج جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی. ہم حملہ کر رہے ہیں، تم باہر نکل آنا. ایسا ہی تھا. اب وہ جناب اندر وہ تیار، وہ گھبرائے مسلمان کہ اپنا گھر بچائیں کہ باہر لڑیں، کیا کریں. ایسے ہی ہوا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. تو سب سے بڑی طاقت ادھر کی جو نمونے کے طور پہ انہوں نے بھیجی، اس کا نام کیا تھا؟ عمرو ابن. اللہ کے بندو، تاریخ کے آئینے میں دیکھو نا اس جنگ کو. عمرو عبدوت کے لیے اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ کل کفر ہے کہ نہیں. میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. یعنی وہ اتنی بڑی طاقت اکیلا تھا کہ اللہ کے رسول نے اسے کیا قرار دیا تھا؟ کل کفر. کیونکہ علامت ہے نا، وہ جیتے گا تو جیت گئے سب، ختم. جیسے آج وہ جیتے گا تو سب جیت گئے، وہ ہارے گا تو یہ ہار جائیں گے. تو کل کفر مقابلے پر آیا تھا. اور ادھر سے جو گیا اسے اللہ نے کیا کہا؟ اب واضح ہو گیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ادھر سے جو آیا اسے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کل کفر. اور ادھر سے جو گیا اسے کیا فرمایا؟ اب اندازہ ہوا کہ عمرو ابن عبدوت کتنی بڑی طاقت تھا، اور اس کے مقابلے پر جانے والا کتنی بڑی طاقت تھا. آسان ہو گیا مسئلہ. تو یہ وہ مارکہ ہے کہ چاروں طرف سے بظاہر گھیر لیا نا. نیٹو فورسز نے، اس نے، اس نے، اڈوں نے، انہی نے بھی ہر اڈے پر مارنا، ابھی تک مار رہے ہیں، چھوڑا نہیں ہے. اور یہ میں نے کہا نا، میری غلط فہمی تھی کہ 24، مجھے یہ تو یقین تھا کہ اٹیک کر دیں گے، لیکن 24 گھنٹے کا ٹائم یہ لیں گے اور 24 گھنٹے بعد یہ ماریں گے. وہ 1 گھنٹے بعد انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ 1 گھنٹہ کافی ہے ہمارے لیے. اسے 1 گھنٹے میں انہوں نے جواب. اور ابھی جواب یہ بھی آپ کو بتا دوں، ابھی انہوں نے اپنا کچرا پھینکا ہے. ابھی کچرا میں بتا، میں کل بھی آپ کے سامنے ہوں نا، آپ کے سامنے ہوں، پرسوں بھی آپ کے سامنے. زندگی شرط ہے نا، میں آپ کے سامنے ہوں، اطمینان رکھیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، ابھی کچرا مارا ہے، صرف کچرا، جس کے دھوئیں اٹھتے نظر آ رہے ہیں سارے خلیجی ممالک میں نا. سب اب تو آنی شروع ہو گئی، اب تو نہیں چھپا سکتے نا.
اب آپ کو ایک شہر اور کا نام اور بتا رہا ہوں جس کا نام ہی آپ نے نہیں سنا ہوگا. اس شہر کا نام ہے اسرائیل کے ہیلون. کیا نام ہے؟ جہاں انہوں نے خفیہ جوہری تنصیبات لگائی ہوئی تھیں, اس کو اڑا دیا ہے. کل تک آپ کو خبر مل جائے گی. اس کو اڑا دیا. وہ میزائل روک ہی نہیں سکے, ایرانی میزائلوں کو اڑا دیا. جس کا نام آپ نہیں جانتے میں وہ بتا رہا ہوں. کیوں؟ یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ ان کا امام زمانہ پر یقین ہے. وہ شخص نہیں کہتا, یہ کیا کہتا ہے؟ میں سب سے بڑی طاقت. اور وہ 86 سال کا جوان کیا کہتا ہے؟ پروردگار میں تیرا حقیر اور کمزور بندہ. فرق سمجھ میں آیا؟ وہ کہتا ہے میں سب سے بڑی طاقت, یہ کہتا ہے پروردگار میں تیرا حقیر اور کمزور بندہ ہوں, میں ناچیز ہوں. اپنے لوگوں سے کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں ناچیز ہوں, میں حقیر ہوں, میں فقیر ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور افراد کے جانے سے نظام ختم ہوتا ہے. تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہاں آمریت نہیں ہے, خاندانی آمریت نہیں ہے کہ ایک خاندان کو ختم کر دو تو سسٹم ختم ہو گیا ہے. قذافی کو مار دو تو حکومت ختم ہو گئی, صدام کو مار دو تو وہ سسٹم ہے, سسٹم. ابھی تمہیں معلوم ہی نہیں. وہ تجزیہ کر رہے ہیں BBC والے بھی ڈر کے مارے, کہتے ہیں بھائی یہ کس چکر میں, ابھی پتہ ہی نہیں. اگر خدا نہ کرے, یہ میں خدا نہ کرے میں کہہ رہا ہوں, خدا نہ کرے ان کے رہبر کو کچھ ہو گیا تو اس کے بعد آنے والا کتنا سخت ہوگا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ وارث مقرر کر دیا, لاری جانی کو بنا دیا, خبریں چل رہی ہیں نا. وہ خدا کے بندے, رہبر کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ وارث مقرر کرے. ہن نظامیہ لگے پورے شورائے عالی, شورائے نگہبان, مجلس خبرگان بیٹھی ہے جو طے کرتی ہے کہ کسے بننا ہے. یہ رہبر کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھ لینا, سب کو بتا رہا ہوں. رہبر کا اختیار نہیں کہ وہ وصیت بھی نہیں کر سکتا کہ میرے بعد یہ ہو, جیسے امام خمینی نے وصیت نہیں کی تھی, کسی کے لیے وصیت نہیں کی تھی. سسٹم دیا تھا تاکہ سب سسٹم کا اتباع کرو. اسے کہتے ہیں سسٹم. شخصی آمریت نہیں ہے وہاں. لہٰذا اس لیے بھی آپ بے فکر رہے, مطمئن رہے, میں جانتا ہوں پروردگار عالم انشاءاللہ اس پوری تشیع کو سرخرو رکھے گا. ساری دنیا میں اللہ نے اب تک سر بلند رکھا ہے. اطمینان رکھو, ہمیشہ سر بلند رہو گے. جو علی کا نعرہ لگاتے ہیں, علی انہیں کبھی ان کے سر کو جھکنے دیتا ہی نہیں ہے. یا اطمینان رکھو. پانی دیجیے. یا علی زندہ آباد, زندہ آباد. اللہم صلی اللہ. تو عزیز یہاں تک ہو گیا آج. انشاءاللہ روز زندگی رہی آپ کو اس حالت پہ بھی, کیونکہ اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. آپ سب جانتے ہیں جو مجھے سننے والے, میں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں کنی کترا کے گزر جاؤں, باہر کچھ بھی ہو رہا ہو مجھے پرواہ نہیں, میں آپ کو سناؤں کچھ اور سنا کے چلا جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. یہ ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم رہے اور ان بچوں میں یہ جذبہ منتقل کرتے رہو. ان بچوں کو معلوم ہو کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. معلوم ہے نا آپ کو. دیکھیں حسین کے نام میں کیا ہے؟ حرارت ہے, جوش, ولولہ. اور وہاں جو اس وقت ترانے چل رہے ہیں نا جمہوری اسلامی میں, میں جانتا ہوں کہ انہیں نے بزدلوں کو بھی بہادر بنا دیا آج. وہ سب نکلے میں سڑک, انہیں معلوم ہے کہ مرنا ہے تو مرنا ہے, لیکن سر نہیں جھکیں گے, سر نہیں جھکیں گے. ان کے سر نہیں جھکیں گے باطل کے سامنے. یاد ہے کیوں؟ یہ جو سید ہے نا, سید ہے نا, ماشاءاللہ یہاں بھی میجارٹی سادات کی جو بیٹھے ہوئے حکومت میں یقیناً ہے نا, لیکن یاد رکھیے وہ خون حسین کا ایک نہ ایک قطرہ جہاں ہوتا ہے نا, وہاں ایسے کریکٹر وجود میں آتے ہیں. یعنی وہ بتا رہا ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں, میں زہرا کا بیٹا ہوں. یہ دو کریکٹر علی سیستانی اور علی خامنہئی پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ خالص وہ حسین کے خون کا قطرہ کہاں ہوتا ہے. جہاں وہ ہوتا ہے نا, وہ کبھی بھی یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکاتے, سر کٹوا لیں گے, کٹ جائے. سب شہید ہو گئے کربلا میں, ہو گئے نا. کون جیتا؟ جن کا سر کٹا وہ جیتے, یا جنہوں نے سر کاٹے وہ جیتا. بس آج یقین تو رکھو نا کربلا پہ, یہ جی کربلا ہے.
مر جائیں گے مگر فاتح ہم ہوں گے، فتح ہماری. کیوں؟ پوری دنیا کی تاریخ پھر ہمیشہ لکھتی رہے گی کہ ایک ایسی قوم تھی کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقتوں نے سب نے مل کر ان پر اٹیک کیا مگر ان سے بیعت نہیں لے سکے. یا انشاءاللہ اب جو ہم نے عنوان قرار دیا ہے بس اس کے لیے چند منٹ ہی رہ گئے، لیکن میں نے اپنی مجبوری عرض کر دی. میری مجبوری ہے بھائی، میرا تو ٹاپک یہ تھا، میں کرنٹ افیئر کے بغیر چل نہیں سکتا. میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں کی، یہ بات کیوں نہیں کی، یہ بات، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے. تو آئیے اب تھوڑا سا تعارف کرا دیتے ہیں، پھر کل دیکھتے ہیں حالات کیا بنتے ہیں. لیکن چلیے ایک پیغام عنوان کے حساب سے دے جائیں. سورہ بقرہ 177ویں آیت ہے، اس کا ایک حصہ، درمیانی حصہ، پوری آیت بھی یاد ہے ہمیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں جس پہ بات کرنی ہے وہ حصہ یہ ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اس کے آگے بھی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور وَحِینَ الْبَعْثِ، وہ اور باتیں ہیں، لیکن ابھی ہم ان 3-4 چیزوں پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے کیا کہاں تک بات. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، علامت بتائی جا رہی ہے مومنین کی کہ مومنین کون ہیں، کیونکہ آیت وہاں سے شروع ہوئی تھی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن الآمن باللہ، وہاں سے آیت شروع تھی کہ لیکن ایمان والا وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. یہ ہے نیکی تک پہنچنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ پر. اس کے بعد آ گیا تھا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں اپنا مال قربان کرتا ہے. دیکھیے 2 قسم کا مال ہے، خمس بھی ہے نا مال، زکوٰۃ بھی مال، ایک یہ مال ہے. یہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے، یہ اس آیت کا مصداق نہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ خمس اور زکوٰۃ واجبات میں سے ہے. کس میں ہے؟ توجہ دیکھیے رکھیے کہ یہ مسئلہ آپ کو ہمیشہ ہر جگہ کام آئے گا. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. فجر کی کتنی رکعت واجب ہے؟ ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی. ہاں دیکھیں میرا چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ بھی بتا رہا ہے میرے ساتھ ساتھ. سلامت رہیے، اسی طرح بچوں کو تعلیم دیجئے کہ بچوں کو سب معلوم ہو. تو اب جو دیکھیے نا ہو گئے 17 رکعت، یہ واجب ہے. نماز شب کیا ہے؟ مستحب. مستحب ہے نا 11 رکعت، مستحب ہے. پڑھا تو اتنا ثواب ہے کہ شمار نہ ہو. نہیں پڑھا کوئی گناہ کیا؟ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. رمضان کے ماہ مبارک کے روزے واجب، 29 ہوں یا 30 ہوں واجب ہے نا. شعبان کے روزے، رجب کے روزے، ہر پیر کا روزہ، بدھ کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یہ سب مستحب ہے نا. رکھا تو ثواب کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، نہیں رکھا تو کوئی گناہ ہے نہیں. ایسے ہی ہے نا. واجب اور مستحب کا فرق آپ کو بتا دیں. واجب ادا کرنے پر کوئی ثواب کا وعدہ نہیں ہے. مثلا آپ کو 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنی ہے، پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں. ہاں وہ مستحبات جو بیچ میں شامل کرتے ہیں نا اس کا ثواب ہے. خالص 2 رکعت نماز فجر نہ پڑھنے پر عذاب ہے. کیا ہے؟ نہ پڑھنے پر معصیت کی نا. اللہ نے کہا تھا پڑھو، تم نے نہیں پڑھی، معصیت ہو گئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ خمس دینا واجب ہے. خمس دینے کا ثواب کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. ہاں الگ سے کر دیا خیر خیرات وہ الگ چیز ہے. اور ایسے مستحق کو پہنچ گیا کہ اس نے اتنی دعائیں دی کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں آپ کا ثواب پہنچ گیا. لیکن خود خمس یا زکوٰۃ ادا کرنے کا کہیں کوئی ثواب نہ ادا کرنے کا ہے نا. فرق سمجھ میں آ گیا. واجب وہ ہوتا ہے جس کو نہ کرنے کے پر معصیت پروردگار ہے، جس کو بجا نہ لانے پر سزا ہے، واجب اسے کہتے ہیں. مستحب وہ ہے آپ نے ادا نہیں کیا کوئی عذاب نہیں ہے. آپ نے نفل نماز نہیں پڑھی کوئی سزا نہیں ہے. آپ نے نفل روزہ نہیں رکھا کوئی سزا نہیں ہے. آپ نے نفل حج نہیں ادا کیا، ایک تو واجب ہے نا نفل حج ادا، کوئی عذاب نہیں. لیکن اگر ادا کیا وہ اتنا ثواب، نماز شب کا اتنا ثواب. اب کوئی شخص ساری رات نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے، بڑا خضوع خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، زیارت وارثہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز زیارت بھی پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہا ہے. اور جب فجر کا وقت ہوا تو سو گیا.
فجر کا وقت ہوا، انہوں نے کہا 2 ہی رکعت تو نہیں، اتنی ساری ثواب لے چکا ہوں بھائی، نماز شب کے لیے، قرآن کے لیے، سب ہو جاؤ۔ کیا فائدہ ہوا؟ وہ 11 رکعت بھی گئی، وہ نماز شب بھی گئی، وہ تلاوت بھی گئی، وہ 2 رکعت چھوڑنے کا، کیونکہ وہ ہے واجب۔ کیا ہے وہ؟ واجب جب تک ادا نہیں کرے گا مستحب کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جس مال سے تم محبت کرتے ہو، یا تو یہ مطلب ہے اس کا، یا یہ مطلب کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہاں خرچ کرو؟ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، اکثر لوگوں کی زبان پہ ایک سوال ہوتا ہے، یہ ہم نے کافی تفصیلی آرٹیکل لکھا بھی جو مختلف اخبارات میں چھپا بھی ہے، لیکن ہم آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کی زبانوں پر یہ سوال، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹیاں سب سنیں بیٹا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مستحق کہاں سے ڈھونڈا جائے؟ بھائی مستحق تو ملتا نہیں، بھائی مستحق ملتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مستحق کسے کہتے ہیں، قرآن کی روشنی میں بتا رہے ہیں آپ کو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ ذوی القربہ۔ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی صدقات، خیرات اور نیکیوں کی بات آتی ہے نا، تو وہاں سب سے پہلے کس کا ذکر آتا ہے؟ رشتہ دار، ذوی القربہ، یعنی آپ کے پہلا حق۔ پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ دار۔ اب مجھے بتائیے کیا انسان کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے کہ اس کے خاندان میں کون مستحق ہے کون نہیں ہے؟ یار پتہ چل جاتا ہے، نہیں چہرے بتا دیتے ہیں، چہرے سوال بن جاتے ہیں، قریب کا رشتہ دار ہے یا دور کا رشتہ دار۔ پہلا حق کس کا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث نہیں ہے، قرآن۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، ہاں ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو، ان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ 1000 طریقے مدد کرنے کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کے بچوں کے ہاتھ میں تحفے کے نام پہ رکھ دیا، ارے بھائی ہم نہیں ہوں گے، یہ لو ایڈوانس ہی دی ہم نے، تمہارے بچوں کو دے دی جاؤ۔ بچے نے پاس کیا، امتحان ہوا، ارے بھائی چلو مدد۔ ایسی یہ نہیں کہ ہم نے 10 روپے جا کے 100 روپے جا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، یہ امداد تھوڑی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہو گیا؟ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، جتاؤ مت، جتاؤ گے تمہاری نیکی ضائع ہو جائے، کہ بعد میں کبھی جتا رہے ہو تمہارا وقت برا تھا تو ہم نے یہ کہتا، کیا بکواس ہے یہ، انسانیت کی توہین کرتے ہو۔ اس کے بچے بھی بیچارے شرمندہ ہوں کہ اچھا انہوں نے ہمارے ماں باپ کی مدد کی تھی تو ہم پڑھے تھے۔ نہیں، ایسے نہیں کرتے۔ انسانیت، انسانیت کیا کرو؟ سب سے پہلے کہاں دیکھو؟ اپنے احباب۔ قرآن کہہ رہا ہے مستحق پہلا ہو گیا ذوی القربہ۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھو۔ کبھی غور کیجئے گا، اطراف میں نظر ڈالیے گا، کیسے کیسے مستحق ہوتے ہیں بیچارے۔ نہیں کہہ سکتے زبان سے، کیوں؟ شرم آتی ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے آگے ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو پتہ نہیں یہ پھر اور خاندان میں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ لوگ کسی اپنے عزیز کی مدد کرتے ہیں تو جتا کے مدد کرتے ہیں، بھئی یہ لوگ وہ تمہارے والدہ کو دے دینا، تمہاری والدہ نے وہ اتنے کپڑے سیے تھے ہمارے، سب کے سامنے، خاندان کے سامنے ان کو بے عزت کرنا۔ لعنت ہو ایسی مدد کرنے پہ بھائی، یہ مدد ہے؟ رسوا کر رہے ہو کسی خاندان کو، رسوا کر رہے ہو کسی کو، ذلیل کر رہے ہو کسی کو۔ اللہ قبول کرے گا تمہاری اس عبادت کو؟ نہیں۔ ذوی القربہ، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربہ۔ سب سے پہلا حق کس کا ہو گیا؟ اب یہ ڈھونڈنا مشکل ہے، چلو الحمدللہ پروردگار ایسا کرے کہ کسی کا کوئی رشتہ دار غریب نہ ہو۔ الہی میں دعا کرتے ہیں اور سب ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، یعنی وہ اسٹینڈ کرے، اگر ضعیف ہے تو اس کو اس حد تک لے آؤ کہ کھڑا ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ اصل مدد یہ ہوتی ہے۔ والیتامى، دوسرا مستحق کون ہے؟ یتیم۔ 2 طریقے کے 3 طریقے کے یتیم ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو بیچارہ یتیم خانوں میں رہتا ہے نا، وہ بھی مستحق ہے، اس کو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے ماں لا کے وہاں ڈال دیتی، جا بھائی یتیم خانے پر۔ اگر اس کو اڈاپٹ کر لیا، اس کی مدد کر دی، تو کیا کیا تم نے؟ اللہ کی رضا حاصل کر دی، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی جو تم مدد کر رہے ہو یہ میری محبت ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں تم یہ کام انجام دے رہے ہو، تو جو اللہ کی محبت میں کام انجام دے گا، اللہ اسے اس محبت کا کیا صلہ دے گا؟ کیسے صلہ دے گا؟ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ کیونکہ پہلے یہ فرما دیا نا، وَآتَ الْمَالَ
علی حبہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى. ایک وہ یتیم ہو گیا، سمجھ میں آ گئی بات کہ مدد کرنی ہے، اڈاپٹ کر لیا. ایک وہ یتیم ہے کہ وہ بیچارے کی ماں مزدوری کرتی ہے. مزدوری سے مراد ہے کہ اینٹیں اٹھاتی ہے، نہیں، کام کرتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، یعنی اور باعزت گھرانے، کپڑے سیتی ہے، سویٹر بنتی ہے. بھائی ہم نے تو بہت دیکھے، آپ اگر پوش علاقوں میں رہتے ہیں تو مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھے نہیں دیکھے، ہم تو بھائی بڑے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے پلے بڑھے ہیں، تو ہم نے ہر چیز دیکھی ہے آنکھوں سے. اس طرح سے وہ اپنے بچوں کو پالتی ہیں. تو دوسرا حق کس کا ہے؟ ایسے لوگوں کا، یعنی ان بیواؤں کا اور یتیموں کا. ان کی مدد کیسے کرو؟ اپنی خواتین کے ذریعے سے. خود نہیں پہنچ جاؤ دروازوں پہ، کیونکہ اس سے خدشات پیدا ہوتے ہیں. کیا پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے بڑا ادبی لفظ اور سوچ سمجھ کے ایک لفظ کو استعمال کیا ہے. خدشات پیدا ہوتے ہیں. ان کی مدد کیسے کرو؟ اپنی ماں بہنوں کے ذریعے، اپنی خواتین کے ذریعے. جاؤ بھائی فلاں جگہ جاؤ، ہم نہیں جائیں گے، مرد ہے نا، نہیں. کیونکہ ہم کچھ ادارے دیکھے نا، ہم نے شہید فاؤنڈیشن وغیرہ کو چلایا ہے. اب تو ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے چلا رہے ہیں، تو ہم نے اس کی سرپرستی، ہمیں معلوم ہے کہ گھروں پہ نہیں جانا چاہیے، گھروں پہ نہ جاؤ، خواتین کو بھیجو. دوسرا طبقہ ہو گیا. آپ کا ایک سوال ہوتا ہے کہ مستحق کو کہاں تلاش کریں؟ میں بتا رہا ہوں کہ ایسے تلاش کریں نا. پہلا طبقہ کون سا ہو گیا؟ رشتہ دار. دوسرا طبقہ کون سا ہو گیا؟ یتیم. یہ قرآن بتا رہا ہے ترتیب، نہ سمجھ گئے آپ؟ یہ قرآن کی ترتیب بتا رہا ہوں میں آپ کو. ذوی القربى والیتامى والمساکین. تیسرا طبقہ مسکینوں کا. مسکین کون؟ یتیم نہیں ہے، بے روزگار بھی نہیں ہے، آمدنی کم ہے، خاندان بڑا ہے. آمدنی کم ہے، بیچارہ بجلی کا بل بھی نہیں دے سکتا. آمدنی کم ہے، بچوں کی فیس نہیں دے سکتا. آمدنی کم ہے، بچوں کے کورس نہیں خرید سکتا. آمدنی کم ہے، پورے مہینے گھر کا چولہا نہیں جل سکتا. اس کو کہتے ہیں مسکین، جو اپنے اہل و عیال کا بیچارہ خرچہ نہ اٹھا سکتا ہو، چلا نہیں سکتا نا، خرچ نہیں چلا سکتا، آگے نہیں لے کے جا سکتا، کم ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ادھار لیتا ہے. اب جب ادھار لیتا ہے تو واپس نہیں کر پاتا. جب واپس نہیں کر پاتا تو لوگوں کے ہاتھ اس کے گریبان پہ بیچارے کے پہنچ جاتے ہیں، ہے نا. اس کے گھر پہ سوالی کھڑے ہو جاتے ہیں، جو قرض خواہ ہیں وہ آ جاتے ہیں. وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے یار آگے چل کے بات، میرے گھر میں بچے ہیں، عورتیں بچے، ان کو نہ، ہے نا. کبھی سوچا ہے ان کے بارے میں؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. سڑکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہوئے ان ٹھیکیداروں کے افراد کو نہ دیکھیے آپ. ممکن ہے ان میں بھی مستحق ہوتے ہوں گے، میں ایسے نہیں کہہ رہا بطور کلی، کچھ نہ کچھ ہوتے ہوں گے. لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو پوری کھیپیں لائی جاتی ہیں بڑے شہروں میں، لاہور ہو یا کراچی. آپ کو جب بھی یہ اتنے فقیر کہاں سے آ گئے؟ تو اس کا مطلب لائے گئے ہیں نا. تو سمجھ میں آ گئی کہ بھائی مستحق نہیں ہے. اللہ مجھے معاف کرے، یقیناً ان میں کچھ نہ کچھ مستحق ہوتے ہوں گے، لیکن میں تو آپ کو بالکل تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں نا کہ بھائی ایک دم کہاں سے آ گئی ہے. سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے کہ ہر چوراہے پہ کبھی تو ایک دو ہوتا تھا، یہ کہاں سے 100 آدمی کھڑے ہوئے ہیں بھائی؟ کہ لایا گیا ہے نا، پیچھے ان کے باقاعدہ کنٹریکٹر، پورا ایک سسٹم ہے. آپ کو معلوم ہے ہر جگہ تو مافیا ہے ماشاءاللہ. ہمارے ملک میں ایک ہی چیز نے ترقی کی ہے، مافیا سسٹم. ہر جہاں بھی نظر ڈالیں گے اس کی ایک مافیا ہے نا. بہرحال اللہ مجھے معاف کرے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کیسے تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب، سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے ذوی القربى والیتامى والمساکین. مساکین میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ جن کے خاندان بڑے ہیں لیکن بیچارے خرچہ پورا نہیں کرتے، پڑھا نہیں سکتے. بچے پڑھائی سے بٹھا دیتے، کام پہ بٹھا دیتے، جا بھائی کام کر، دکان پہ بیٹھ جا. پھر اس سے آواری بننا ہے اور کیا بننا ہے. بزدل ہوگا تو ویسے بھی خودکشی کر لے گا، کہیں جا کے کود جائے گا، جان دے دے گا. یہ ہمارا سسٹم ہے، یہ ہمارا استحصالی نظام جس کو کہتے ہیں نا، یہ استحصالی نظام جس نے جکڑ دیا 90% لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا. اس سسٹم میں کچھ لوگوں کے پاس ہے بس جو کچھ ہے، وہ کچھ لوگوں کے پاس پوری دنیا کی آسائشیں اور وسائل سب کچھ ہے. خیر، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. وابن السبیل بظاہر کس کو کہتے ہیں؟ مسافر. کسے کہتے ہیں؟ ہاں، لیکن یہاں مسافر سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ کہ جو پردیس میں ہیں،
خالی ہاتھ ہیں، وسائل ختم ہو گئے ان کے پاس، کچھ نہیں ہے بیچاروں کے پاس، اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتے۔ آپ یقین مانیں کہ مشرق وسطیٰ تک میں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو بیچارے پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں، نہ نوکری ہے، نہ کچھ ہے، نہ ان کا اخراجات ہے، نہ وہ کمرے کا کرایہ، نہ رہنے کا کرایہ دے سکتے ہیں، اور پردیس سے اپنے گھر والوں کو کیا بتائیں کہ اتنے لاکھ روپیہ جس کو دے کر لائے تھے وہ تو لوٹ کے بھاگ گیا، وہ لوٹ کے بھاگ گیا، نہ نوکری ہے نہ کچھ۔ وابن السبیل، جو بیچارہ پردیس میں ہے، وہ پردیس میں اس کے پاس وسائل ختم ہو گئے، اپنے وطن بھی نہیں جا سکتا، اپنے شہر نہیں جا سکتا، یہ چوتھا طبقہ قرآن بتا رہا ہے، یہ ترتیب بتا رہا ہے قرآن۔ اس کے بعد والسائلین، دیکھیں آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ ہاں دیکھیں ایسی باتوں پہ بور نہ ہوا کیجئے، یہ میں حقوق العباد ادا کر رہا ہوں نا، کیونکہ یہ مجھ پر واجب ہے، رمضان کا مہینہ ہے نا، لوگوں کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، بھئی ادھر اس طرف جاؤ۔ والسائلین، اور وہ جو سوال کرنے والے ہیں۔ سوال کرنے والے کون؟ ایک تو آپ نے دیکھا کہ چوراہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں اس میں ہاں کرتا ہوں نہ، میں اس میں احتیاط کا راستہ اختیار کرتا ہوں، وہ یہ کہ چلو بھائی کوئی نہ کوئی ہوگا مستحق، لیکن باقی تو آپ جانتے ہیں کیا سسٹم چل رہا ہے نا، چمٹ جاتے ہیں وہ، پھر وہ الگ عجیب ہی سسٹم ہے کہ ان کو یہ وہ لوگ ہیں جو مستحقین کا حق کھا جاتے ہیں۔ کس کا؟ مستحقین کا حق، یعنی کسی کو کہیں سے نہیں مل رہا، مگر انہیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں ملنا ہے، وہ 50 جگہ سے لے آتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی میری بات؟ ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے مل، آئیے آگے چلے۔ والسائلین کون؟ وہ بیچارے جو رمضان کے آخری ہفتے میں ایک ایک دروازے پہ جا کے قرض مانگتے ہیں۔ قرض کیوں؟ گھر کیسے جائیں؟ کیسے جائیں گے؟ گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان بچوں کو نہیں معلوم کہ میرے باپ کی آمدنی کتنی ہے کتنی نہیں ہے، ان بیچاروں کو تو نیا جوڑا چاہیے، ان بیچاروں کو تو نئی چپل چاہیے۔ میں نے کبھی شیئر کیا تھا، وہ شاید اس میں کسی میں جو 20-25 سال پہلے شیئر کیا تھا، میں آج پھر آپ کے سامنے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنا۔ یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، میرا خیال ہے کہ 30-35 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو میری عادت تھی چاند رات چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں میرے بچے خود اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، اب تو وہ بچوں والے ہیں، بھائیوں کے بچے ہیں، سب کو لے کر جاتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میری حیثیت تھی، دلات کے بندے دلائی کسی کو، یہ سب۔ تو میرا خیال ہے 91 یا 92 کی بات ہوگی، میں ان بچوں کو لے کے بس چاند رات گھوم رہا تھا، اور پھر اس کے بعد بیٹھ گیا چلو کچھ چاٹ واٹ کھلا دیں۔ یہ میں اپنا تجربات اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ وہاں بیٹھ گیا، سامنے وہ موچی جوتے گاٹنے والا، وہ درخت کے نیچے موچی بیٹھا تھا، جوتے، وہ دکان اپنی بند کر رہا تھا۔ یہ صبح کا میرا خیال ہے کوئی 3:30 پونے 4 بجے کا وقت ہو رہا تھا، اور اس وقت میرا خیال ہے 5 سوا 5 اذان ہوتی تھی، جس شہر کی میں بات کر رہا ہوں، نام نہیں لینا اس شہر میں۔ تو وہ بند کرنے لگا دکان۔ جب بند کر رہا تھا، اب اتفاق سے میں سامنے ادھر بیٹھا ہوا بینچ پہ، وہ چاٹ واٹ بچوں کو کھلا رہا، تو میں نے دیکھا ایک شخص کو جس کے شکل، جیسے میں نے کہا جن کچھ لوگوں کی شکلیں سوال ہوتی ہیں، وہ کسی چوکیدار وکیدار لگ رہا تھا، کہیں کاٹ کے یہ ملیشیا کی قمیض پہنے، یہاں سے ایک بٹن بھی ٹوٹا ہوا، پٹی ایسے لٹکی ہوئی، ایک بٹن لگا ہوا، 2 بٹن، 4 یا 5 بچے اس کے ساتھ، مختلف سن و سال کے، 12-13 سال، 8-9 سال، 5-6 سال، 4-5 بچے اس کے ساتھ، اور جوتیوں کا ایک گٹھر وہ لے کے آیا، اور آ کے اس نے موچی سے کہا کہ ان کو ٹھیک کر دو، سی دو، ان کو ٹھیک کر دو، ان پہ پالش کر دو۔ اس نے بند کرا تو اس نے کہا بھئی میرا ٹائم ختم ہو گیا، میں کل صبح سے بیٹھا ہوں، میں اب جا رہا ہوں، اب میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے آنکھوں کے ہو رہا ہے۔ تو اس بیچارے نے یقین مانے عجیب لہجے میں کہا یار بنا دے بھائی، مجھے ابھی پیسے ملے، تو پالش کر دے گا، ٹھیک کر دے گا، تو میرے بچے بھی یہ چپل یہ جوتے، یقین مانے میرے منہ سے پھر وہ چمچہ نے کہا نوالا نہیں اترا الگ سے، اور وہ بھی کیونکہ غریب تھا نا، اس نے ایسے اس کی شکل دیکھی اور اپنا بکسہ پھر کھول دیا، یعنی پرانی جوتے چپلیں لایا تھا کہ ان کو ٹھیک کر دے، پالش کر دے، صبح عید کا دن ہے، آپ اندازہ کریں
کیسے بدبخت اور ملون ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مزدوروں کا، اپنے کام کرنے والوں کا بھی خیال نہیں کرتے کہ تم اپنی عیدیں کیسے مناؤ گے. اس بیچارے پہ کیا خرچ ہوتا؟ اگر 4 جوڑے اس کے بچوں کے بنا دیتے اس زمانے میں 4000 بھی نہیں لگتے 4 جوڑوں. کیا ہوتا اگر 4 جوتے اس کے؟ پھر مجھ سے وہ دن ہے آج کا دن. پھر میں چاند رات کبھی گھر سے نہیں نکلتا، اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، نہیں نکلتا، نہ اپنے بچوں کو نکلنے دیتا. کیوں؟ اتنے المیے بکھرے ہوئے ہیں کہ ہم سب کو سنبھال نہیں سکتے، اتنے المیے. خیر اس کے بعد جو ہوا سو ہوا، وہ میں بیان کرنے نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. سائلین، اب سمجھ میں آئے سائلین کس ہے؟ یہ ہے سائلین جو قرض تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ اتنا سا قرض مل جائے میں اپنے بچے کے لیے سادہ سا ایک جوڑا بنا دوں. بچہ تو خوش ہو جائے گا، اسے نہیں پتا کہ 200 روپے والا جوڑا ہے یا 2 لاکھ کا جوڑا ہے. جانتے نا ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، ہمیں تو جو پہنا دیا وہ نیا ہونا چاہیے، وہ اس میں خوش. ہمارے لیے وہی سب سے بڑی چیز. سائلین، سمجھ میں آ گئی بات؟ اسے کہتے ہیں سائلین. بس سائلین. بس آخری بات، اس کے بعد مجلس کو ختم کرتے ہیں. بس ٹیشو پیپر دو یار، ایک صلوات بھیجیے. ابھی نکال دیا کرو یار، تم لوگ نکال کے رکھا کرو 5-6 سارے سے نکال کے رکھو ہاتھ میں. ایک بار اور صلوات بھیجیے. لاؤ دو، ایک بار اور صلوات بھیجیے. وفر رقاب، ترتیب آ رہی ہے، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفر رقاب. وفر رقاب کا ظاہر معنی یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا، یعنی گردنوں کو چھڑانا. اب آج غلامی کا سسٹم تو نہیں ہے نا. دیکھیے قرآن کے کلام کا اعجاز، فصاحت، بلاغت. یہاں غلام کا لفظ استعمال نہیں کیا. وفر رقاب، ان کی گردنوں کو چھڑاؤ. اب یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مفہوم رکھتا ہے. مقروض، گردن جکڑی ہوئی ہے نا قرضے میں، جو مقروض ہے اس کی گردن کو آزاد کر دو، لوگوں کے قرض ادا کر دو. کار خیر کرنا چاہ رہے ہو، جاؤ کار خیر کرو. جو مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دو. اور پھر رقاب. اس کے بعد والی بات کل شروع کریں گے، ابھی یہاں تک کیونکہ وقت، پہلی دن ہم نے زیادہ وقت لیا. کل آپ لوگ پھر مجھے ڈر لگ رہا ہے آبادی کم نہ ہو جائے، تو اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہمارا موضوع ہوگا کیا؟ حقوق العباد پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے 4 دن 5 دن آپ لوگ. اور جو صورتحال پیش آئے گی اس کے مطابق بھی. میں نے کہا نا ہمیں کوئی ڈر نہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ آج رات ایٹم بم مار دیں گے، مار دو، کیا کر سکتے ہو؟ جھکا نہیں سکتے. ہمیں جھکا، کیونکہ ہمارا مولا ہمارا سید و سردار حسین ہے. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے، پورا یورپ جانتا ہے، ان کے مفکرین جانتے ہیں کہ ان کو شکست دینا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس ہتھیار کا نام ہے کربلا. اس ہتھیار کا نام ہے کربلا. ہمیں جھکنے نہیں دیتی کربلا، ہمیں باطل قوتوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتی. کربلا یہ بتاتی کہ 6 ماہ کا بچہ بھی مسکرا کے شہادت کو قبول کرتا ہے. حالانکہ آج 10 رمضان تھی نا، حق تھا بی بی خدیجہ کا، لیکن انشاءاللہ پھر کسی دن صحیح یہ باتیں بھی ضروری تھی. ہاں اتنا ضرور ذکر کروں گا کہ یاد رکھے گا، صرف مال خدیجہ کا نہیں خرچ ہوا. یہ بتا دیجئے کربلا میں بہنے والا خون کس کا تھا؟ خون کس کا تھا؟ خدیجہ نے صرف اپنا مال نہیں دیا. خدیجہ ان ارحام مطہرہ میں شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ اس کا ارحام مطہرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام ارحام مطہرہ، جس نے نور فاطمہ کو اٹھایا ہے، یا یوں کہیے کہ جو نور فاطمہ کا مسکن ہے، یہ وہ رہے. تو کربلا میں خدیجہ کا صرف مال نہیں لگا اسلام پہ، خدیجہ کا خون، خدیجہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. فاطمہ کی اولاد یعنی خدیجہ کی اولاد. تو خدیجہ یہاں تک خرچ کرتی نظر آ رہی ہے. اسی لیے زیارت وارثہ مکمل نہیں ہوتی جب تک السلام علیک ابنا خدیجۃ الکبریٰ نہ کہہ دو، کیونکہ نہ حسین کو گوارا ہے، نہ فاطمہ زہرا کو گوارا ہے، نہ علی کو، نہ رسول کو
کہ زیارت وارثہ پڑھی جائے اور خدیجہ کا نام نہ ہو، خدیجہ الکبریٰ کا نام نہ ہو؟ تو بھائی میں تو اس عقیدے کا آدمی ہوں کہ صرف فاطمہ نہیں، کربلا میں خود فاطمہ کی ماں خدیجہ بھی موجود ہوگی، جس کے سامنے سب ہو رہا ہے۔ میرے منہ سے علی اصغر کا نام نکل گیا، بس چاہتا ہوں چند جملے، کیونکہ ان مجالس میں طے کر کے تو آتا نہیں پہلے سے کہ کون سے مصائب پڑھنے ہیں، علی اصغر کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ بھی خدیجہ کا لال ہے نا، فاطمہ زہرا کا لال ہے نا، یہ وہی مال ہے جو خدیجہ نے اپنے شیر سے، اپنے خون سے، اپنے لہو سے جس کو پروان چڑھایا ہے، اسی میں ایک گوہر، ایک لال کا نام ہے، ایک موتی کا نام ہے علی اصغر۔ علی اصغر کی شہادت عجیب شہادت ہے، یاد رکھیے گا۔ علی اصغر کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ لوگ سن نہیں سکتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ کہ جب پہنچے ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، کربلا پہنچے ہیں نا، اور وہ پڑا واقعہ میں چہلوں میں تفصیل سے پڑھتا ہوں۔ تو جب ایک وہ آ گیا تھا بنی اسد کا فرد اور وہ مصائب، پورا واقعہ بتا رہا تھا سینا میں سیدھے سجاد کی فرمائش پہ کہ پورا واقعہ بتا، اس نے دیکھا تھا، بتاتے جب وہ یہاں تک پہنچا کہ ہرملہ نے کمان میں تیر کھینچا ہے، چلے میں تیر رکھ کے کمان کو کھینچا ہے، چلے کو کھینچا ہے کمان میں تیر رکھ کے اور چلایا ہے، تو جابر گھبرا کے کھڑے ہو گئے تھے کہ بس آگے مت بتانا کیا ہوا۔ تو سیدھے سجاد نے حیرت سے پوچھا تھا کیا ہوا اے میرے جد کے صحابی، کیا ہوا؟ کہ مولا میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اور سمجھاؤں آپ کو؟ دیکھیے جتنے بھی لاشیں تھے حسین اٹھا کر لائے کہ نہیں لائے؟ چلیے عباس کا لاشا نہ صحیح کیونکہ وصیت تھی، عباس کا علم تو لے کر آئے خون میں بھرا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے، اون و محمد کے لاشیں لائے، علی اکبر کا لاشا بڑی مشکل سے لائے، مگر لائے نا، گھسیٹ کے لائے، بچوں کی مدد سے لائے، مگر لے آئے۔ لائے کہ نہیں لائے؟ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ علی اصغر کا لاشا ایسا تھا کہ حسین سے خیمے میں جایا نہیں جاتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا علی اصغر کون؟ ہاتھ میں ہے لاشا، جاتے ہیں پلٹ آتے ہیں، جاتے ہیں پلٹ، یہ لاشا کیسے لے کے جاؤں؟ اتنے لاشوں کو خیمے تک پہنچانے والا حسین، علی اصغر کا لاشا لے جانے میں آپ دیکھیں کہ کتنی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ بس ایک ہی کلمہ ہے زبان پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً، 7 بار حسین آگے پیچھے۔ اب سمجھ میں علی اصغر، کیونکہ ماں نے رات بھر لوری یہی دی تھی، میرے لال میں کیا کروں، سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، مجھ دکھیاری کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک 4 سال کی بچی ہے سکینہ، ایک تو چند مہینہ، میں کیا پیش؟ اور شاید گہوارے سے ہمک کے بتانے کی کوشش کرتا ہو یہ شہزادہ مادر گرامی پریشان نہ ہو، ذرا عصر عاشور تو آنے دو، پھر دیکھیے گا آپ کا علی اصغر کیا کام کرتا ہے۔ اگر فاتح فرات میرا چچا عباس ہوگا تو میں فاتح جنگ کربلا بن جاؤں گا، اور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آپ ایک جملہ اور بتا دیں مصائب کو ختم کرنے سے پہلے، ہر مقتل نے یہ لکھا کہ جب تیر علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا تو علی اکبر کا من کا ڈھلک گیا تھا، یعنی ادھر جھک گئی تھی، ایسے آغوش میں تھے نا، تیر لگا تو گردن ایسے ہو گئی، معمولی چھوٹی سی گردن ظاہر ہے، اتنا بڑا تیر لگا من کا ڈھلک گیا، یعنی گردن ڈھلک گئی۔ سے میں کہتا ہوں نہیں، ہمیشہ میں کہتا ہوں من کا ڈھلکا نہیں تھا۔ جب علی اصغر بابا کی گود میں تھے، میدان میں آئے تھے، تو ماں خیمے کی جھری سے منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ نے سنا ہے نا علی اصغر کی مسکراہٹ کا حال، تبسم علی اصغر تاریخ میں مشہور نا، یہ کیا تھا؟ یہ تھا، تیر میں اتنی جرت نہیں تھی کہ علی اصغر کے گلے کو موڑ دیتا، چہرے کا رخ موڑ دیتا۔ یہ تو جب تیر لگا ہے تو علی اصغر نے خود اپنا رخ پھیرا تھا خیمے کی طرف، اور ماں کو دیکھ کے مسکرایا تھا، شاید یہ اعلان کرتا کہ میری ماں دیکھا میں نے کیسے دفاع کیا ہے اپنے بابا کا۔ اب اتنے سے بچے کو اس لیے چھپایا تھا حسین نے پشت خیمہ
کہ ملعون سب کے سر کاٹیں گے، کہیں میرے معصوم علی اصغر کا سر نہ کاٹ۔ ایسے ہی ہے نا، چھپا دیا تھا، قبر کے نشان بھی مٹا دیے تھے۔ لیکن کیا ہوا عصر عاشور کے بعد؟ سارے شہداء کو جمع کیا گیا، ان کے سر قلم کیے جانے لگے، تو کسی نے کہا جتنے ہم نے میدان میں قتل کیے تھے ایک کم ہے۔ گنتی تھی نا ان کے پاس کہ ہم نے کتنوں کو مارا، ایک کم۔ پھر تلاش کیا گیا، نہیں ملا، تو پھر کسی نے کہا پشت خیمہ پہ کچھ چھپایا ہے حسین نے، کہیں دیکھو کسی کا لاشا تو نہیں ہے۔ اب جناب گھوڑوں کی نال بندی ہوئی اور نیزے بردار دستہ تیار ہوا، جیسے حکم کہ پشت خیمہ کی زمین کو کھود دو۔ ماں کے کانوں میں جب یہ حکم پہنچا تو ماں خیمے کے اندر سے پشت خیمہ سے دیکھ رہی ہے منظر کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور نیزوں سے زمین کھودتے چلے جا رہے ہیں۔ جناب ام رباب کا کلیجہ حلق کو آ گیا، دعا کری معبود میرے اصغر کی خیر ہو، میرے اصغر کی خیر ہو۔ لیکن اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے نا، اصغر تو کہتے ہوں گے مادر گرامی یہ دعا نہ کرو، تمہارے علی اصغر کو یہ گوارا نہیں کہ سب کے سر تو نیزوں پر ہوں، اور جو فاتح جنگ کربلا ہے اس کا سر نہ ہو۔ پس علی اصغر کی تمنا قبول ہوئی، ایک ملعون کا نیزہ جو زمین میں گیا واپس آیا تو نو کے سینہ پہ علی اصغر کا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو بیمار ہیں زخمی ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بحق اسیران کربلا ان سب کو خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ معبود اس شیطان بزرگ نے، ان دونوں شیطانوں نے مل کر جمہوری اسلامی پر جو حملہ کیا ہے، معبود ان کی سازشوں کو ان کی طرف پلٹا دے۔ پروردگار تیرا اعلان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، معبود اس وقت مومنین کی عزت کا تو رکھوالا ہے۔ باری الہ یہ تجھ پر بھروسہ کر کے مختصر سی مومنین کی جماعت ساری دنیا کے مقابلے میں ڈٹ گئی ہے۔ باری الہ ان مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، اس وقت کے یزید کو، وقت کے فرعون کو، وقت کے شداد کو، وقت کے نمرود کو، ٹرمپ و نیتن یاہو کو اس طرح سے ذلیل و رسوا کر دے کہ فرعون سے زیادہ ان کا نام عبرت بن جائے آنے والی دنیا۔ باری الہ ہمارے ملک کے عزیز پاکستان پہ ان نمک حراموں نے جو حملہ کیا ہے، باری الہ توفیق دے ہماری فورسز کو کہ ان کو ایسا ایک بار سبق دے دیں کہ پھر دوبارہ ان کی جرت نہ ہو ہماری سرحدوں کی طرف دیکھنے کی، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ باری الہ نمک حراموں کو، ان کے دہشت گردوں کو کچل کے رکھ دے، جن کو 40 سال تک ہم نے پالا، ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے ان کو سب کچھ کھلایا، جو ہمارے ملک میں کلیشن کوف اور ہیروئن کا کلچر لے کر آئے ہیں، باری الہ ان کو ان کے فاسد مقاصد میں ناکام کر دے، اور ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں بھارت کی اور اسرائیل کی، باری الہ ان دونوں طاقتوں کو بھی ذلیل و رسوا کر دے۔ دل سے دعا کرو معبود اس روئے زمین کو ان شیطانی طاقتوں سے پاک کر دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے تمام شہدائے ملت، شہدائے پاکستان اور اپنے بھی تمام مرحومین کو جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان سب کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں۔